نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل پارہ 27 سورہ حدید رکوع 1 آیت نمبر 10 لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی مسلمانوں میں فی سبیل اللہ مال جان خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ اہل ایمان ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا تھا اور ایمان کے بدولت ایمانی قوت و طاقت کے نسبت سے اللہ کے راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے خاطر قربانیاں دی۔ دوسری قسم صحابہ کرام وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کے راہ میں اپنا مال جان وقت خرچ کیا، صرف کیا اور دین اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے اساس پر قربانیاں دی۔ ظاہر ہے کہ دونوں طبقے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، بلکہ درجات میں، اجر میں، ثواب میں، عظمت کے اعتبار سے دونوں قسموں کے درمیان تفاضل موجود ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر دین اسلام کے لیے دینی خدمات سر انجام دی ہے، اپنا وقت مال جان اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی اور منشا کے موافق خرچ کی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، بالا ہے، اور دونوں قسموں کے مابین حد فاصل میں بڑی حکمت یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو سیاسی حالات تھی، ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے بقا، فنا اور اسلام کے عروج و زوال کا دور تھا۔ دنیا میں بہت سی تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ تحریکوں کے اہداف، مقاصد، لائحہ عمل، نصب العین میں یقیناً تفاوت ہوتی ہے اور تحریکوں کے حوالے سے مختلف احتمالات زیر گردش ہوتی ہے۔ پختہ لوگ، نظریاتی لوگ، سیاسی سمجھدار لوگ کسی ایسی تحریک یا ایسی جماعت میں شرکت سے فی الفور گریز کرتے ہیں، فوراً شرکت نہیں کرتے اور رائے زنی میں بھی جلد بازی نہیں کرتے، موقف دینے میں بھی جلدی نہیں کرتے، کیونکہ سمجھدار سیاسی لوگ اہل بصیرت کے نظر جو ہوتی ہے وہ انجام پر ہوتی ہے، اور ان انقلابی تحریکی لوگوں کو بنیادی طور پر ان کے کیا کہتے ہیں کردار سے، ان کے لائحہ عمل سے، ان کے نصب العمل سے، نصب العین سے وہ ایک نتیجہ جو ہے منطقی طور پر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میروت دیوار کج، بنیاد اگر کچی ہے تو بلڈنگ پکی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جہاں تحریک شکل خوردہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور جب کامیابی کے اثرات بھی ظاہر ہو، کامیابی کے امکانات بھی روشن ہو جائے، تو یقیناً ہر سیاسی بندہ، سمجھدار بندہ وہ شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عقائد و نظریات کی وابستگی ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتی ہے کہ کیا میرے افکار و نظریات اس سابقہ افکار کے ساتھ
جو ہمیں ورثے میں ملی ہے عقائد و نظریات، کیا اس کے ساتھ سموم کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اس کے ساتھ موافقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور اس کی بنیاد پختہ ہے یا کچی ہے۔ بعض لوگ اگرچہ حق کو حق سمجھتے ہیں، لیکن مخالفین کے ایذاء کے خوف سے، اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے تحریکوں میں شرکت نہیں کر سکتے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس تحریکوں میں شرکت کرے اور اس جماعتی زندگی کو اپنائے۔ لیکن جو عقائد میں پختہ ہوتے ہیں، نظریات میں پختہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میرے فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ باہمت لوگ، باعزم لوگ جب کسی عقیدہ کو صحیح سمجھتا ہے، ایک نظریہ کو حق سمجھتا ہے، تو فوراً قبول کرتے ہیں، تسلسل کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ باہمت پرعزم انقلابی لوگ حق کو قبول بھی کرتے ہیں، فعال کردار بھی ادا کرتے ہیں، جماعت کی قلت، کثرت، فتح، شکست کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو جدوجہد پر مکلف سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنی جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر کوئی مکلف نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فقہاء لکھتے ہیں الطاعۃ بحسب الطاقہ، ہر عبادت طاقت کے، استطاعت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور فتح اور شکست اور کامیابی اور ناکامی یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جدوجہد ہمارے اختیار میں ہے۔ اب یہاں پر آئیے کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے ایمان لایا، قلت، کثرت، فتح، شکست، قوت، ضعف، مخالفین کے مصائب، آلام کی پرواہ بالکل نہیں کی، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسلام کی سربلندی کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام تر قربانیاں ایمانی قوت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، قربانیوں کے پشت پر ایمانی طاقت ہوتی ہے، نظریاتی وابستگی ہوتی ہے، اور اخلاص عمل میں وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں، اسی لیے وہ حق پرست جماعت کے ساتھ چلتے ہیں، گامزن ہوتے ہیں، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سابقین کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ظاہر ہے کہ الفضل للمتقدم، مقربین سابقین کا جو مقام ہے وہ لاحقین کا نہیں ہوتی۔ وعلی کل حال جب حالات بدل گئے، مسلمانوں کو قوت اور طاقت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوئی، اور پورے عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے، نصرت و مدد سے پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے يدخلون فی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو ہے کہ يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو در جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگے، تو اس کا بھی ظہور ہو گیا۔ جب اس کا ظہور ہوا تو اب ایک جو ریاست تھا، مدینہ کی ریاست تھی، ریاست مدینہ کے قیام میں لایا، لیکن جنہوں نے اپنی ہمت، اولو العزمی اور قوت ایمان کے سبب مخالفت و ایذاء تکالیف کے خوف و خطر سے بالاتر ہو کر اسلام کا اعلان کیا، الغرض کہ عزم، ہمت، قوت، ایمان کے درجات متعین کرنے کے لیے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے جو حالات ہے
یہ ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ وجہ ہے. یہی جو دونوں طبقوں کے درمیان فتح مکہ سے قبل فتح مکہ کے بعد جو حد فاصل ہے اور جو حد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کی وجہ بڑی حکمت جو ہے وہ یہی تھی. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا.